سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والمرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو یہ بتایا جائے کہ بھائی پرچہ تمہارا آؤٹ ہو گیا اور پاس ہونے کے لیے تم ایک بہت ہی آسان طریقہ میسر آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی سوال آئیں گے 8 9 7 8 پرچے میں، اس میں سے تم ایک کرنا کہ ایک سوال کی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں سے اس سوال پہ ہی سارا کچھ ہوگا. اگر وہ سوال تمہارا صحیح ہو گیا اور صحیح نکل گیا، اس میں پاس ہو گئے، تو پھر پرواہ نہ کرنا باقی جتنے بھی تمہارے سوال ہوں گے دوسری چیزوں کے، وہ پورے ہو جائیں گے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو بہت کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ پورا زور جو لگائے گا اس ایک سوال کو یاد کرنے میں لگائے گا. اس سوال کو میں یاد کروں، پکا کروں، کیونکہ سارا کام تو اسی سوال سے بننا ہے. یہ اگر میرا پکا ہو گیا تو الحمدللہ میرے باقی تو پھر سوال اگر کمزوری ہوں گے تو پاس ہو جاؤں گا. عقل مند تو پھر یہی کرے گا کہ بھائی سارا وقت کس پہ لگائے گا؟ اسی کو یاد کرے گا، اس سوال کو پکا کر لو. اور اس نے ایسے کیا تو الحمدللہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو جائے گا. تو یہ تو دنیا کی کامیابی تھی، اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ تو اصل کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. وہ تو اسی کا معاملہ سارا ہے. پاس فیل تو اصل میں وہاں ہونا ہے ہم نے، اصل تو مسئلہ ادھر کا ہے. تو اگر ادھر کا بھی ایسے ہی پرچہ آؤٹ ہو جائے، کتنی چیزیں ہمارے پاس نہیں جا رہا، ہمارا حج بھی صحیح ہونا چاہیے، عمرہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، کتنی عبادات ہے. کیا پتا کیا سے نکلتی کیا نہیں نکلتی. تو اگر وہ پرچہ حل ہو جائے ہمارا کہ چلو تم ٹھیک ہے، یہ عمل ہے، اس پہ زور لگا دو سارا، اگر یہ عمل تمہارا صحیح ہو گیا تو تم پاس ہو جاؤ گے. کتنی مزیدار بات ہے. رحمت اللہ عالمین امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ یہ بہت بڑا کرم فرمایا، اور اس پرچے کو آؤٹ کر دیا آپ نے پوری امت پر. بہت بڑی بات ہے، کتنی آسانی کر دی، آؤٹ کر دیا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ہے طبرانی کی، اور بہت مستند حدیث ہے، حدیث نے کافی اس کو روایت فرمایا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بھی اپنے کتاب میں اس کو نقل کی ہے. اس حدیث کو بہت کارآمد حدیث ہے، اس میں پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے ہماری کامیابی کا. اس کے راوی جو ہیں اس حدیث کے
عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں بھائی اب پرچہ اٹھ ہو رہا ہے، اور سے سنیں کہ روز قیامت میں بندے سے سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا عمل، سب سے پہلا عمل وہ نماز کا ہوگا، اور جس کی یہ نماز صحیح نکلی، سبحان اللہ، نماز پرفیکٹ ہو گئی، نماز صحیح نکلی، تو سمجھو پھر اس کا سارے جتنے بھی چیزیں اعمال سب صحیح ہو جائیں گے، اور جس کی نماز بگاڑ گئی تو کتنے ہی وہ کچھ اعمال لے کے آ جائے وہ ساری بیکار جائیں گے۔ مجھے بتائیں اب امت کو اتنا بڑا نشان مل جائے، سبحان اللہ، کتنی بڑی کامیابی کا راستہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اس میں کتنا مختصر کر دیا کہ پروانہ کو کسی اور اعمال میں تمہاری کمی آ رہی ہے، اس مقام پر نہیں پہنچ رہے، تو تمہیں تو بس ایک طرف توجہ زیادہ کرنی ہی چاہیے، اور جو عقل مند انسان ہوگا یہ بات جاننے کے بعد کہ بھائی نماز کی سب سے پہلے بات نماز کی اوپر سب اعمال پیچھے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کہے گا نماز لے آؤ، نماز دیکھیں گے، اور نماز الحمدللہ ہماری نکل آئی صحیح، سبحان اللہ، تو بس پھر پرواہ نہیں، اللہ کے نبی اس میں گارنٹی فرماتے ہیں کہ پھر تو جنت میں ہے۔ درامی کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے، اور وضاحت کر دی اس بات کی کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے۔ ہمارے یہاں یہ غلط کام ہو گیا کہ باقی جتنے اعمال ہیں اس پہ تو بڑا زور دیتے ہیں، نوافل پر یا ادھر ادھر بہت زیادہ، لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ساری رات جاگے، ہم نے فلاں کی ہے، یہ کی ہے، اور فجر کی نماز چھوڑ دی۔ کچھ بھی نہ ہو، ایک نماز انسان کی ویسی ہو جائے الحمدللہ کہ جیسے ہمیں پڑھنے کا بتایا گیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اس کو کہتے ہیں اچھی نماز۔ تو ساری زندگی جو ایک مومن کو محنت کرنی چاہیے، مرد عورت کو، کس پہ کرنی ہے؟ نماز پہ کرنی ہے۔ اب یہ جو جارے اللہ والوں کے پاس جانا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ تزکیہ کرنا، ساری کا مطلب یہی ہے کہ نماز صحیح ہو جائے، یاد رکھنا، نماز صحیح ہو جائے، نماز ویسی ہو جیسے اللہ نے ہمیں فرمایا، حکم دیا ہے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھے، کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ اگر نماز پیش کرنے کا سوال ہے تو یہ یاد رکھیں نماز وہی ہوگی کہ پورے دن میں آپ دیکھیں کہ کتنی نمازیں با جماعت ہم نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں جی ہم نے تو اتنا ہزار ذکر کر لیا، اتنی تلاوت کی ہے، ہم نے تو فلاں کی ہے، ہم نے تہجد ہی پڑھا تھا، اور نماز اس کی جو ہے وہ غائب ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ تو رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے آدمی کا۔ جس چیز کا سوال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سوال ہوگا، اللہ ہی فرماتے ہیں کہ اصل چیز تو اس میں محنت کرنی ہے، کہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہماری نماز ہو جائے کہ ہم تصور بھی نہ کریں کہ کوئی چیز بھی ہمارے راستے میں، مال دولت اولاد، ایسی کوئی چیز حائل ہو جو ہماری نماز کو روک سکے۔ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ، سب سے بڑا ذکر جو ہو تو نماز ہی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، ہم تو ٹکے ٹکے کے پیسوں کے پیچھے دکان پہ کھڑے ہیں، نماز جاری ہے، باتیں کر رہے ہیں، نماز جاری ہے، مہمان آ گئے، نماز جاری ہے، نماز میں جا سکتے ہیں، نماز جاری کے مراد یہ نہیں گھر میں آپ پڑھ رہے، نہیں، جماعت کی بات کر رہا ہوں، جماعت کی نماز۔ جس کے گھر میں نماز نہیں ہوگی جماعت والی، وہاں سوائے عذابوں کے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کے، کوئی چیز بھی، کوئی وظیفہ بھی، کوئی ذکر بھی، کوئی کچھ صحیح کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جو ہمیں گھر کے اندر توجہ دینی چاہیے، خواتین کو، مرد کو، سب سے زیادہ کس پر؟ نماز پر۔ بچوں کی تربیت جو ہے ہمارے یہاں، سب سے پہلے جو کام کرے آدمی بچوں کے ساتھ، یاد رکھیں وہ کیا کرے کہ ان کو نماز کا ہی تربیت دیتی رہے، نماز ہی کی طرف ڈالے۔ چھوٹا سا بچوں 7
اس کو ساتھ کھڑا کرے. کتنا چھوٹا ہو بچہ کھیلتے کھیلتے 2-3 سال میں اس کو کوئی نماز میں اتنی اٹریکشن ہے الحمدللہ، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انگلیاں کھڑی کر دے گا، کبھی گود میں آئے گا، کبھی آپ کا سجدہ کرے گا، کبھی آپ کو دیکھے گا، وہ شروع ہو جاتا ہے بچہ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی بچہ یہ جی بڑا ہو کے پڑھ لے گا نماز. ہم ایک عجیب تصور ہے نماز کے بارے میں. اور سارے دین میں جو بعد میں خرابی آتی ہے انسان میں، جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح کر لوں، اولاد کو صحیح کر لوں، وجہ اس کی ہوتی ہے کہ بچپن میں اس نے اس چیز کو نہیں عادت ڈالی نماز وغیرہ کی. گھروں کے اندر ہی بناؤں مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ہم اس بات میں بچوں کو توجہ ہی نہیں کرتے. اور ایک اور کام ہے ہمارے معاشرے، خاوند بیوی پہ ڈالتا ہے کہ یہ اس کی تربیت صحیح نہیں کری، اب بیوی خاوند پہ ڈالتی ہے تیری ذمہ داری، تو اس کو کہے. نہیں میں کیوں کروں، تم کو اس کی بات کرو. وہ کہا نہیں تم کرو، میں کیوں کروں، میرے پاس کہاں ٹائم ہے. اندازہ لگائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر عورت دیندار ہے تو اس چکر میں نہ رہے کہ بھئی میرا خامد جو ہے میں اس کو بلیم کروں، چھوڑے وہ نہیں کرتا، لیکن ذمہ داری تیری بنتی ہے اس عورت کی کہ بچوں کو سب سے پہلے جو اس نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے، نماز کا ہے. بھائی حکم کر محبت سے، پیار سے، ڈاٹ سے. اگر چھوٹے ہیں اس حال میں ہیں ابھی 7 سال تک نہیں پہنچے پھر تو فبہا بہت اچھا بات ہے. لیکن اگر اتنی تربیت کر دی ہے کہ بالکل پاگل ہی ہو چکے ہیں، نگل چکے ہیں، واپس لانا تو بڑا مشکل ہے. لیکن پھر بھی انسان ہمت نہ ہے. لڑائی جھگڑوں میں ہو رہا ہے، نہیں یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی، میری تھی، باپ کی نہیں تو تیری ذمہ داری تو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا. ذمہ داری تو دونوں کی ہے دین سکھانے کی، دونوں کی ہے. لیکن جس کو موقع ملتا ہے الحمدللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک تبلیغ ہے جو اپنے بچوں کو انسان کو انفو سکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے گھر کو دیکھو، باہر کیا تبلیغ تم کرتے، باہر کیا دیکھ رہے، باہر کیا بتاتے پھرتے لوگوں کو. بچوں کی تربیت کرو سب سے پہلے، بچوں کو دیکھو سب سے پہلی چیز، فکر نہ کرو. الحمدللہ نماز پہ جس نے ڈال دیا، نماز گارنٹی دیتی ہے اس چیز کی، گھنٹی دے دی نماز قرآن کے اندر. جو نماز جس کی صحیح ہوتی چلی جائے گی، فحاش اور گند اس سے نکلتا چلا جائے گا. اللہ بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولاد ہو جاتی ہے، بڑا کچھ ہے، ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، شوق ہی نہیں تھا، ذوق ہی نہیں تھا. اور گھر میں رحمتیں تلاش کرتے ہیں، برکتیں تلاش کرتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. بہت بڑی جو کمی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے اور ہماری امت میں آ گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نمازوں کو کھیل تماشا بنا لیا. کھیل اور تماشا بن گئی ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. بہت معمولی بات ہے، سستی ہے جی، کریں گے سستی آ رہی ہے. خاص طور پہ خواتین جو ہیں ہماری، وہ تو نماز پڑھنے میں کمال کرتے ہیں. ایک کھانا بنانے کی وجہ سے ایک عورت اپنی نماز چھوڑ دیتی ہے. پڑھ لیں گے، خیر ہے، پہلے تو یہ تو کریں، وہ تو کریں، یہ کام تو کر لیں، یہ صفائی تو کر لیں، چھوڑ دیتے ہیں. سستی، نماز میں سستی. تصور ہے سب سے پہلا کام یہ کہ افضل وقت، پہلے وقت میں عورت نماز پڑھے گی، لازم ہے. خاوند بیوی کو کہے، بیوی خاوند کو کہے. لڑائی اس پہ ہوتی تو بڑی بابرکت لڑائی ہے. اس پہ اختلاف ہو رہا ہے، بابرکت اختلاف ہے، اس میں رعایت نہیں ہے. بچوں سے اختلاف ہو رہا ہے، اس بات پہ کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں کرنی. ہم بڑے بڑے جوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ہم ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کہتے بھی نہیں ہے. کل کون اس کا جواب دے گا؟ تو اس گھر میں کیا برکت ہوگی؟ اور جب سوال، سب سے پہلا جو سوال ہوگا تو مجھے بتائیں وہ کہاں گئے ہمارے قرآن، سارے تہجدیں اور سب ذکر اذکار سب غائب، پتہ نہیں چلے گا اس کا. یہ تصوف کی ہے، تصوف یہ کسی کی نماز صحیح ہو جائے الحمدللہ. سب سے بڑا تصوف یہی ہے، سب سے بڑا صوفیزم یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں صوفیزم کی کراماتیں ہو رہی ہیں، کچھ ہمارا کشف ہو رہا ہے، کوئی کرامات ہو رہی. نہیں، اگر کسی اللہ والے کا سب سے بڑی کرامت دیکھنی ہے تو اس کی نماز دیکھ لیں. نماز دیکھیں اس کی کہ کس طریقے سے اس کی نماز سے محبت اور رغبت ہے. میں نے تو اپنے حضرت کی الحمدللہ یہی ایک چیز دیکھی، کوئی کشف دیکھا. سبحان اللہ، مسجد سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ آپ مسجد سے تشریف بال لے جاتے ہی نہیں تھے. اور کبھی کوئی آ جاتا جیسے تو مجھے تعویذ دیں، مسجد سے اٹھنا پڑتا تھا، تو ایک بہت ٹھنڈا سانس بھرتے تھے. کہتے ہیں مجھے مسجد میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے، ہم مخلوق کی خدمت کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر چلے جاتے. تو مجھے بتائیں، تو ہم تو
حرمین شریف میں جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی بھاگتے ہیں باہر کا راستہ دیکھو. بعض لوگ تو یہ ہیں کہ اللہ توفیق دیتے ہیں ان کو, کتنا مشکل ان سے پوچھیں جن کو اللہ ان کو چانس دیتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ جلدی سے اپنے ہوٹل میں چلے جائیں اور کھانا پینا کریں. یہ حرمین کے ساتھ حرمین میں ہماری نمازوں کا حال ہے. مجھے بتائیں پیچھے ہوتے اور پیچھے جگہ نہیں ملتی, آگے مل جاتی جگہ. مجھے بہت دیر میں یہ بات سمجھ میں آئی جب میں دیکھتا تھا پیچھے اتنا رش, میں کہا یار حرم تو بھر چکا ہے. میں تو یہی سمجھتا تھا حرم بھر گیا ہے تو یہاں تک لوگ آ گئے. کسی نے کہا حضرت یہ معاملہ نہیں ہے, ہمت کر کے تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو حرم میں ساری جگہ مل جائے گی طواف تک. اور وہی ہوتا تھا. میں کہا یار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں بھائی فرسٹ کم فرسٹ گو. اور یہ ہمارے یہاں نمازوں کا حال, چوتوں کے ساتھ ٹھہریں گے بس جلدی تکبیر اور بعد شوٹ ماریں گے. حالانکہ آپ تشریف لائیں نماز کے اندر الحمدللہ, یہی اگر آپ نفل جہاں پڑھ لیں گے, یہاں بیٹھ کے تسبیح کر لیں گے اور آپ نیت کر لیں گے اعتکاف کی, تو مجھے بتائیں اس اعتکاف کی نیت کے ساتھ آپ نفل پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, جتنا وقت آپ لگا رہے ہیں باہر جا کے گپ شپ ماریں گے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, مراقبہ کر رہے ہیں, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں تو جنت کا ٹکڑا ملے گا. یہ سب رغبت کیا ہے اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا پتہ ہو کہ بھئی میرا امتحان مجھے پاس کیا کرائے گی, کون سا پرچہ مجھے پاس کرائے گا, کس طرح میں جاؤں گا. کتنی ہی بڑی قرآن بھی دینی پڑے نماز کے لیے, جماعت کے لیے, انسان کو تیار ہونا چاہیے اس کے لیے. کیوں یہی نماز جو ہم نے ضائع کر دی 10 پاؤنڈ پہ, 15 پاؤنڈ, 20 پاؤنڈ پہ, وہاں تو آپ پوری سلطنت بھی دیں گے, زمین کی پوری سلطنت دیں گے کہ یا اللہ ہم یہ سلطنت جو تم نے ہم اس کو قربان کرتے ہیں تو ہماری نماز کو صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ کا وقت گزر گیا. ایک نماز نفل کی اتنی قیمت ہوگی میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ تو بھائی بہت بڑی بات ہے. اپنے گھروں میں دیکھیں یہ سستی نکلے اور نماز کو ہم صحیح کریں اور اسی کو تسبب سمجھیں. یہی سب کچھ ہے. باقی چیزیں جو ذکر اذکار سب یہ اسی کو صحیح کرنے کے لیے غور کر لیں. اگر کسی آدمی کی جو اللہ والے کے پاس آیا ہے الحمدللہ اس نے بیعت کی ہے, توبہ کی ہے, اس کو سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے؟ اگر اس کی نماز الحمدللہ صحیح ہوتے ہوتے اس ٹاپک پہ آ چکی ہے, یہ پہلے مقابلہ کس سے کرنا اس نے؟ نماز سے. کہ پہلے یہاں گھر ہی پڑھ لیتا تھا, پہلے یہاں میں نماز چھوڑ دیتا تھا, پہلے نماز کی, اب اللہ کے ذکر سے اس سے اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ میں نماز کو جماعت سے نہیں چھوڑتا, سمجھو کامیاب ہو گیا. اور وہی کامیاب نہیں بلکہ نبی وعدہ ہے کہ جو تم نے ذکر اذکار کیا وہ بھی تیرے بلند ہو گئے, اس کا بھی سارا ثواب تجھے مل گیا, مجاہدات کا بھی ثواب مل گیا, قرآن کا بھی ثواب مل گیا. اور اگر وہ نماز نہیں, ساری زندگی ذکر کرتا رہا, ساری زندگی بیٹھا رہا, ساری زندگی اپنے شیخ کو کہتا رہا, لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی, سب بیکار گیا. نہ کوئی ذکر کا فائدہ ہوگا, نہ اس کو ثواب ملے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے کسی اللہ والے کے پاس, پاس بیٹھ کے اللہ میری نماز کو صحیح کر, میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ جو میرا سوال ہو پکا ہو اور میں جا کے اس کو. ہمارے یہاں الٹا ہے کہ جیسے ذکر اذکار شروع کرتے ہیں اور حضرت کے پاس آتے ہیں اور پکے ہوتے چلے جاتے ہیں, نماز میں پیچھے ہوتے چلے. جب تم بڑا ذکر کرنے لگے ہیں, اب تو ماشاء اللہ میں خواب اچھے نظر آنے لگے ہیں, اور اب تم فلاں وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, کچھ میں بولا یہ تو اور ترقی کے لیے ہے چیزیں. ایک چیز تو یہ, دوسری چیز اپنے گھروں کے اندر دیکھیں. کیا آپ دیکھیں گے میرا بچہ اور آپ کا بچہ, یا ہمارے گھر والے بیوی بچے بہو, یہی چیزیں سب جہنم میں جائیں گی. آپ بھرا کریں دل کے اندر, درد ہو جیسے کسی آگ لگتی ہے نا کسی گھر میں, ایسا درد ہو انسان کے اندر کہ ہائے ہائے ہائے, دیکھو میرا بیٹا نماز پہ نہیں جا رہا, دیکھو یار یہ دکان پہ کھڑا ہے نماز پہ نہیں جا رہا, دیکھو یار کس قسم کا حال ہے اس کا, یہ نماز پہ نہیں جا رہا, ایک نماز چھوڑ ہے, کتنا عذاب آ رہا ہوگا اس پر, کتنی اللہ کی ناراضگی آ رہی ہوں گی شخص پر. اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے, یاد رکھو اس کے عذاب ہیں, پورا حدیثیں بھری ہیں, بڑے بڑے عذاب ہیں اس کے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی فرما دیتے ہیں. سنت الہی ہے یہ, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض بڑے بڑے گناہ جیسے سود ہے اس کا بھی دکھا دیتے ہیں کہ سود کی سزا کیا ہے, جھوٹ ہے اس کی بھی دکھا دیتے ہیں, حرام کھانا ہے اس کی بھی دکھا دیتے ہیں, بے حیائی ہے اس کا بھی دکھا دیتے ہیں, جن عورتوں میں مردوں میں ہے نہیں اس کا بھی دکھا دیتے ہیں. کیونکہ پھر لوگوں کی تخفیف ملتی ہے. حدیث میں سنتے ہیں نا, جب آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں بڑا برا حال ہوتا ہے. تو سستی کا تھا کہ بہت بڑا واقعہ حدیث میں آیا ہے, بزرگوں دین نے سنا ہے, پھر سنا دیتا ہوں
تاکہ ہمیں اور تقوی. تو یہ ساری باتیں عبرت کے لیے ہیں تاکہ ہم میں کمی پوری ہو. یہ مطلب تقوی تو کر نہیں رہا. اگر کمی ہے جو لوگ سن رہے ہیں, جو خاص طور پہ خواتین جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. سب سے پہلا سوال اس کا ہو کہ ہانڈی پکانے کا نہیں ہوگا, روٹی پکانے کی نہیں ہوگا, نہیں, سب کچھ چھوڑو, پہلے وقت پہ نماز ہو. الارم لگا کے رکھے گھر کے اندر کہ اس الارم بجے گا قصہ ختم. 5 الارم لگا کے رکھے کہ اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہو گیا, شروع وقت پہ نماز پڑھی اپنی. دوسرے کون سی جماعت سے جانا, آخر کا فکر ہونا چاہیے. دیکھیں پھر دل میں کیسے رحمتیں اترتی ہیں, کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیسی بیماری نکلتی ہیں الحمدللہ. اور غم ہو اپنی اولاد کا. کوئی چھوٹا بچہ 7 ٹکے کھڑا ہو, خود بخود الحمد سیکھنا شروع ہو جاتا ہے بچہ. جب سے تربیت 7 سال کے بعد پھر قابو آ جاتا ہے بچہ. تو بڑا زبردست واقعہ ہے, بڑا مشہور, آپ بھی سن چکے ہیں کئی دفعہ, کہ اللہ دکھاتے ہیں عذاب, اور یہ جو عذاب ہیں ان کی شکلیں تو ہیں اسی طرح ہیں. کبھی اللہ والوں کو دکھاتے تھے. شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے بزرگ تھے, ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے. کیا میں نے شاید پہلے بھی سنا ہے وہ, کہ وہ گھر سے نکلتے تھے نماز کے لیے جاتے تھے تو اپنا امامہ شریف ہوتا تھا, لیکن جیسے مسجد کے اندر جانے لگتے تو امامہ شریف کا پلہ جو تھا وہ آنکھوں سے ایسے کر لیتے تھے نیچے کی طرف, اور جا کے بیٹھ جاتے تھے اس پر ممبر پر. تو ان کو خادم طرف سے آپ سے پوچھ لی جمعے کے وقت, جمعے کے خاص طور پر, اور یہ حضرت میں دیکھتا ہوں آپ گھر سے تو امامہ آپ کا صحیح ہوتا ہے اور نیچے بھی نگاہی ہوتی ہے, لیکن جیسے آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو آپ اپنا امامہ شریف کو آنکھوں سے نیچے کر لیتے ہیں, بالکل منہ چھپا لیتے ہیں. یہ کوئی خاص بات ہے؟ خادم خاص تھا, اس کو ضرورت ہوگی پوچھنے کی. اس نے کیا چھوڑو تم, کیا ضرورت ہے تمہیں بات پوچھنے کی. کہتا نہیں مجھے پوچھنا ہے. کہتا پھر اگلے ہفتے تم بتا دوں گا میں اس کی بات کیا ہے. کہتا ٹھیک ہے. کہ صحیح وقت کا کتاب میں لکھا شیخ عبدالعزیز ہے, کیونکہ صاحب کشف بزرگ تھے. میں نے کہا نا بعض دفعہ بزرگوں کو کشف دیتے ہیں اللہ پاک ان چیزوں کا, گناہوں کا. یہ دیکھو کیا دنیا کیا گناہ کر رہی ہے, کس طرح سود کھا رہے ہیں, کس طرح حرام کھا رہے ہیں, کس طرح نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کس طرح بے حیائی کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں. کہاں جی کیا ہوتا ہے جی اگر ہم اپنا منہ نہیں ڈھکیں گے, کیا ہوتا ہے جی اگر ہم اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے, کیا ہو گیا جی ہم نے اگر یہ کام کر لیے, کیا ہو گیا ہماری نماز اگر ہم 2 نمازیں یہاں کھڑے ہو کے پڑھ لی, پڑھ تو لی نا, پڑھ لیں گے نا نماز. اب پتہ چلے پیچھے ہو گیا رہا ہے, مجھے بتایا لیکن ہوتا رہا ہے. تو جب وہ دوسرے ہفتے آئے تو حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا, کہتا ہاں ادھر آ جاؤ. بٹھایا, انہوں نے اپنا امامہ جو تھا اس کے سر پہ رکھ دیا. اس کو چیخیں چھوٹ گئیں, اور جو مسجد بھری تھی, کوئی کتا, کوئی بلی, کوئی خنزیر, کوئی تیچ, کوئی گدھا, اتنی بھیانک شکلیں, بڑے بڑے آدمی جناب, امیر کبیر, کوئی کچھ جیسے جمعے پہ آتی ہیں لوگ, جمعے پہ آتے ہیں لوگ بڑے بڑے امیر, پوچھا وہ کہاں ٹائم ان کے پاس, کیا ضرورت ہے, وہ جمعہ ہے کہ جمعے پڑھاتے ہیں. پھر جمعے کو تو نہ کرسیوں کی جگہ ملتی ہے, نہ پیچھے جگہ ملتی ہے, نہ آگے جگہ ملتی ہے, وہ سارے عمرہ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, اور فقیر جو ان کو تو جگہ ہی نہیں ملتی. تو سارے بڑے بڑے جو لیڈر تھے جتنے بڑے, اس نے یہ کیا فوراً جو تھا اپنے امام حضور کو دیا. کہتے یہی بات ہے, یہ سارے ان کے اعمال ہیں. جو یہ عمل کرتے ہیں اور جس کی سزا قرآن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ لیں شکل یہ بدل چکی ہیں, اور جب یہ مریں گے تو اسی شکل میں ہوں گے, اسی شکل میں ہوں گے. جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگوں کی شکل جو ہے استکبر کرنے والا, تکبر کرنے کی والی سزا کیا ہوگی, دنیا میں جاتی ہے. آپ اللہ والے تو اگر دیکھ لیں تو نظر آ رہے وہ آدمی وہی ہے. کیا ہے تکبر کی سزا, کہ وہ انسان کیا ہوگا کہ جسم اس کا چیونٹی کے برابر ہو جائے گا. کس کے برابر؟ چیونٹی, کچھ بھی نہیں ہے. اور منہ جو اس کا وہ انسانوں والا ایک پہاڑ کی طرح ہوگا, اور چل چیونٹی کی طرح رہا ہوگا وہ شخص. کیوں؟ اللہ کہے گا اس میں کبر تھا, تکبر تھا, اپنی ناس کرتا تھا اپنے کو. جو میں نے اس کو نعمتیں دی, احسان دیا, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, ذکر کے لحاظ سے, یا کوئی بندہ کو رتبہ دے دیا, کچھ آگے کر دیا, یا کوئی ایسی درجہ دے دیا, تو بجائے اس کے کہ اس پہ شکر کرتا, اور اس کے اندر کیا چیز آنی چاہیے تھی, یاد رکھیں, جتنا آدمی اللہ تعالی انسان کو بلند کرے تو کیا چیز آنی چاہیے, تواضع. اس کو کیا کہتے ہیں, تواضع. وہ چک جاتا ہے, ہمیشہ بلند وہی ہوتا ہے انسان جس کے اندر کچھ ہوتا نہیں, لیکن نشانی یہ کہ اس کے اندر پہنچ گئی یہ کوئی چیز,
اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، یہ بلند ہو. یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ کشف و کرامات جائز چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کسی انسان کو پہچان سکیں. یہ بڑی دھوکے والی چیز ہے. پہچانیں گے کس سے؟ اس چیز سے جتنا بلند وہ انسان ہوگا اسی قدر وہ جھکنے والا انسان ہوگا، اسی قدر اس میں اتنی عاجزی ہوگی اس شخص میں کہ اس کا تصور آپ کہیں یار کیا ہے اس کو شخص کو. لوگ حیران ہوں گے یہ اتنا بلند آدمی، ہم وہ کہیں کہ جی ہم نے تو بڑی تعریف سنی تھی، اتنا اونچا آدمی ہے، اس کے تو رتبے، ہم تو نام سنتے تھے جی، ہم نے ان کی اسپیچز سنی تھی، ہم نے فلاں سنا تھا، اور جب ان کو ملنے آئے تو دیکھا اتنا عام آدمی، یہ وہ آدمی منہ سے نکلے اس کے، سمجھ جو بہت بلند آدمی ہے وہ. یہ شان ہے. تو میرے بھائی اسی طرح اس زمانے میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور دفن گئے. جس طرح قبرستان میں لوگ جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، بھائی وغیرہ بھی ساتھ تھے. دفن کیا، بند کیا. چندے کی لڑکی تھی. گھر جو آیا تو اس کا جو پرس تھا جس میں پیسے تھے اس کے بھائی کے، وہ دفن کرتے ہوئے قبر میں گر گئے. وہ تازہ تازہ واقعہ ہوا تھا، سنے گئے تو ابھی ہوا ہے، گھر اس نے دیکھا پیسے نہیں ہو تو واپس بھاگا. کبھی ابھی چلو ابھی قبر کھودتا ہوں، پیسے تو میں نکالوں پر اس میں سے. اللہ چند سیکنڈ کے اندر دیکھیں دنیا بدل جاتی ہے. یہ حال ہے ہمارا. ان شکلوں کے ساتھ نہیں ہوگا انسان پھر. ہاں یہ ڈرامے نہیں چلیں گے بھائی جان. اصل شکل وہ آ جائے گی جو پر عمل ہوگی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. گناہ بہت بڑی چیز ہے. بس وہ گیا، اس نے کہا میں کھود دوں، قبر کھودی. اللہ اس نے دیکھا اس کی بہن تو آگ کے شعلوں میں جل رہی ہے، چیخ رہی ہے. اصل چیز تھی پکار لیا تو بھاگا جناب قبر کے مٹی ڈال کے. ہوش ٹھکانے سے ہے میری بہن کو کیا بھری ہوئی آگ سے. اب مجھے بتائیں کیا اس عورت نے زنا کیا تھا؟ کیا اس نے بہت کبیرہ گناہ کیا تھا؟ کیا لگتا تو ایسی پتہ کیا بڑا گناہ کر لیا اس نے، جس سے ہم مکھی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، مچھر کے برابر گناہ نہیں سمجھتے. آپ اندازہ لگائیں ان گناہوں کا یہ حال ہوگا. ہمارے نزدیک جو ڈراپ ہے، ڈراپ، اس کے ان گناہوں کا یہ حال ہوگا. وہ بھاگا بندی کہ بہن تو میری صحیح تھی. ماں سے پوچھا ماں میں تو باہر رہتا ہوں، سچ سچ بتا میری بہن کی کریکٹر کیا تھا؟ آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اس نے گناہ کیے ہوں گے، کہ زنا کرتی تھی یا کیا حساب تھا اس عورت کا. کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں میری بیٹی بڑی پاک صاف تھی، میں نے اس کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، یہ کرتے دیکھا ہے. تو تلاوت کرتی تھی، صبح بھی اٹھتی تھی، ذکر تسبیح کرتی تھی، جاتی. پھر اللہ ہلکا کر دیتا ہے نا. اس نے ماں میں تو یہ دیکھ کے آؤں، اور رونے لگی. او کہتے ہاں ایک عادت مجھے اس کی یاد آتی ہے کیا کہ نماز پڑھتی تھی، بہت سستی کرتی تھی نماز میں. اللہ سستی کر جاتی تھی. میں بھی پڑھتی ہوں، وہ بھی پڑھتی ہوں، اور نماز سستی میں ڈال دیتی تھی. کہتا میں اسے بہت ڈانٹتی تھی، بیٹا کیا کرتی ہے تو؟ کہتا میں پڑھ تو لیتی ہوں نا میں نماز. آج ہماری فجر دیکھیں، ہماری دوسری نمازیں دیکھیں، اور خواتین کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے قرض کا کیا حال ہوگا. یہ اب دکھا دیا، عبرت دکھا دی اللہ پاک نے. اب یہ پہنچ نہیں جاتی. دیکھیں بولٹر میں بات پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی، پوری دنیا میں یہ بات پہنچ گئی کہ سب کافی ہے. گناہ حدیث میں آ گیا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، اور عملاً نے واقع دکھا دیا اللہ پاک نے، عملاً دکھا دیا. تو یہ تو بات ہے میرے بھائیو. اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو ساری ہماری کوششیں، نماز کو نماز کے ساتھ کھیل نہ کریں، نماز سے بات نہ کریں. یہ دیکھ لیں صحیح حدیث میں یہ میں نے بتائی ہے آپ کو، طبرانی کی حدیث ہے، اور بڑے بڑے مشائخ نے اس کو لکھا ہے نماز کے سلسلے میں، کہ سب سے پہلے سوال جو ہوگا، جس عمل کا سوال ہوگا قیامت کے روز بندے سے. ہم جب جائیں گے اس میں قیامت کے بجار ہوں تو سارے اعمال میرے ہوں گے، تو سب سے پہلے جو مجھ سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف پوچھا ہی نہیں جائے گا بلکہ نماز کو دیکھا جائے گا کہ نماز اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے. اب صحیح نماز کی شرائط جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں کیا ہے. دا ٹاپ آف لسٹ یہ ہے ہر بندے کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. جب تک کہ وہ عذر جو موجود ہے ہو سکتی کا، اس عذر پر کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا. اور عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ سب کام چھوڑ کے پہلے وقت میں نماز کو ادا کرے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں کہ ہماری نماز کسی حالت میں بھی ہم اپنی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے اور اس طرح پڑھیں، ورنہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوڑنے والا کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں کیا ہوتا ہے، سود کھانے والا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، بالکل نہیں دیکھ. آج جو خوشحال بچے ہم دیکھ رہے ہیں ہنستے پھرتے کھیلتے اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو روز قیامت مرتے نہیں بعد ہی پتہ چل جائے گا. کیا ہو گیا نہیں جی ہم نے اس وجہ سے چھوڑ دیجیے، ہم فلاں تھا مجبوری تھی، ہم کیا کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ یہاں دکانوں کی مارکیٹ ہے اور یہاں مسجد ہے، 5 منٹ کی ڈرائیو بھی نہیں ہوتی. یہ یہاں بازار چل رہا ہے اور یہاں اتنی بڑی مسجد ذکریہ بنی ہے، ادھر مسجد دارالقرآن ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں، بس 12,000 مسجدیں بنی ہیں. لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ 2 کسٹمر چھوڑ کے آدمی اپنے آپ کو بچا لے روز قیامت کرے. نہیں، وہ اتنا مست ہوتا ہے اس کو دبانے میں یہ نہ جائے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ میں بھی نہیں پڑھتا تو بھی نہ پڑھ. تو یہ ڈرامہ چلتا ہے. اللہ کے بندو یہ کون سی بات ہے؟ عقل اس حدیث کے بعد عقل مند کہہ سکتا ہے ہمیں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک پرچہ اٹھ کر دیا کہ تمہارے پاس ہونے کے میں نے بتا دیا، نہ بتاتا تو تمہیں کیا پتا تھا؟ اچانک روز قیامت میں ہمارا حساب نامہ جاتا کہ نماز دکھاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو اللہ کے نبی نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، پرچہ آؤٹ کر دیا. جن سے آپ محبت کرتے ہیں سچی محبت ہوگی آپ کو اپنے بیوی بچوں سے، تو آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے آپ جھگڑے کر کے لڑائی کر کے ٹھونکے نہیں جی اس کا حق ہے، نہیں جی اس کو کرنا چاہیے تھا، نہیں جس کا موقع ملتا ہے وہ اپنے گھر کو صحیح کرے. بیوی میں صلاحیت ہے بیوی خاوند میں صلاحیت ہے خاوند کرے. کس سے؟ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد دی ہے، میں صحیح کرتا ہوں. بڑا ہو جائے کوئی بات نہیں، شادی شدہ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے پھر بھی اس سے محبت پیار سے کہنا نہیں. کچھ تو اس کو شرم حیا ہوتی ہے کبھی، پھر بھی اس کو ضرورت تو ہوتی ہے ماں باپ کی، پھر بھی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی اولاد کو. ناراض ہو جائے کہ نہیں بس ٹھیک ہے بھائی، اب یہاں لڑ تو نہیں سکتے، کچھ سے ہم مکہ نہیں مار سکتے، یا تو مجھے مار سکتا ہے نہ میں، تو بڑا بھی ہوگا. اب یہ ہے کہ تو میری بات نہیں سمجھتا تو میں تو سے بات نہیں کرتا، اور یہ جائز ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہے کہ ویسے 3 دن کے اندر ہر مسلمان کیا ہے ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو کر سکتا ہے. اس کا بہت بڑا واقعہ میں آپ کو کیا سناؤں، جس وقت صحابے کا واقعہ ہے نبی پاک کے زمانے کا. اللہ کے نبی نے بات کرنی چھوڑ دی، تو تمام صحابہ نے بات کرنی چھوڑ دی تم صحابیوں سے، تو دین کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا آؤ چلو میرے ساتھ لڑائی میں، اور وہ نہیں گئے تھے، تعلق ختم کر دیا تھا ان سے. 50 دن رہا تھا میرا. تو یہاں مسئلہ بتاتے ہیں علماء کرام، اور صحیح نے بتایا کہ مسئلہ نکلتا ہے کہ دین کے خاطر آدمی تعلق ختم کر سکتا ہے، لیکن ویسے نہیں مسلمان سے 3 دن تک تعلق ڈیفینیٹ اس کو واپس سلام دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو کہ اس کو غم تو ہے کچھ اس بات کا. انشاءاللہ وعدہ کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ حتی الامکان ہماری کیا ہمیشہ کوشش یہ ہوگی کہ الحمدللہ بھاگتے دوڑتے جیسے بھی ہو جماعت کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.